السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذی۔ ایک دن دینا ہے تجھ کو لمحے لمحے کا حساب، ایک دن دینا ہے تجھ کو لمحے لمحے کا حساب، زیست کا اپنی ہر ایک سود و زیاں تحریر کر۔ میرے اسلامی بھائیوں، میرے نوجوانوں اور بزرگوں، نونہالوں اور عزیز بچوں، تقوی کے متعلق میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ دیکھیے، عید الاضحیٰ آنے والا ہے، ہم اور آپ اپنی قربانیاں پیش کریں گے۔ اس سے قبل عید الفطر گزرا ہے، اور عید الفطر سے قبل رمضان، اور رمضان میں جو روزہ ہے، جو روزے کی فرضیت کا مقصد ہے وہ بھی تقوی ہے، اور قربانی کا مقصد بھی تقوی۔ یعنی ہمیں رب العزت نے 2 عیدیں عطا فرمائی ہیں، اور دونوں عیدوں میں مقصد کیا ہے؟ تقوی۔ تقوی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تقوی کا مطلب اللہ کا ڈر، خوف کھانا، ڈرنا۔ لیکن اتق اللہ فاتقوا اللہ للمتقین مع المتقین، اس طرح کے الفاظ قرآن پاک کے اندر بھرے پڑے ہیں، اور لفظ تقوی جو استعمال ہوتا ہے وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یعنی صرف یہی کہا جائے گا اللہ کا تقوی اختیار کرو، یہ نہیں کہا جائے گا اپنے ابا کا تقوی اختیار کرو، اپنے استاذ کا تقوی اختیار کرو، او بھائی شیر سے ڈرو اس کا تقوی اختیار کرو، او بھائی سانپ بچھو سے ڈرو اس کا تقوی اختیار کرو۔ ایسا نہیں، تقوی کا لفظ خاص ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا نام تقوی ہے۔ مشہور صحابی ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک موقع پر امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا۔ امیر المؤمنین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو امیر المؤمنین نے پوچھا کہ میرے دوست ابی بن کعب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر تقوی کے متعلق بے انتہا آیتیں نازل فرمائی ہیں، یہ ہے کیا تقوی؟ ابی بن کعب نے جواب دیا کہ کیا کبھی آپ کا خاردار جھاڑیوں سے گزر ہوا ہے؟ خاردار جھاڑی آپ سب سمجھ رہے ہیں، ادھر کانٹا ادھر کانٹا۔ آپ جب کبھی جاتے ہیں راستے میں دیکھیں کتنی خاردار جھاڑیاں پڑتی ہیں، آپ نکلیے باہر، کانٹوں والا راستہ، پتلا راستہ، ادھر کانٹے ادھر آکڑے ادھر آکڑے۔
آدمی گزر رہا ہے، کیسے گزرے گا؟ کرتا سمیٹے گا، پائجامے کو اکٹھا کرے گا، پتلون یا ازار پہنے ہوئی تو ذرا سمیٹے گا، یا اللہ کہیں ادھر سے کاٹا چک کر کے میرا کپڑا نہ خراب ہو جائے، پھٹ نہ جائے۔ تو ابی بن کعب نے جواب دیا کہ امیر المومنین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر کی پرواہ، نواہی سے بچنا اس انداز سے کہ میرے مالک کہیں میں ادھر نہ پھنس جاؤں ادھر نہ پھنس جاؤں، یہ ہے تقویٰ۔ اور جب میں پڑھا کرتا تھا کبھی اپنی تعلیم کے دور میں، میرے استاد محترم فضیلت الشیخ ثناء اللہ سلفی نے لکھوایا تھا کہ تقویٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب تقوی کی تعریف کا مطلب ڈیفینیشن، ناؤن پروناؤن اس طرح سے جو لکھوایا جاتا ہے نا کہ ناؤن کسے کہتے ہیں، سنجا کیا ہے، اسی طریقے سے تقوی کا ڈیفینیشن کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پوچھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والرضا بالقلیل والزاد لیوم الرحیل، 4 چیزوں کے مجموعے کا نام تقویٰ ہے۔ غور کرنے کی بات ہے، آپ عربی تو نہیں یاد کر پائیں گے، سمجھ جائیں گے، گرچہ رہے ہیں آپ لوگ کویت باہر رہے ہیں، بہت سارے احباب ہمارے سمجھ رہے ہوں گے۔ الخوف من الجلیل، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا۔ یہی وجہ ہے خطبہ مسنونہ میں جو آیت شریفہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ تو الخوف من الجلیل تقوی نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا۔ والعمل بالتنزیل تقوی نام ہے نازل شدہ چیزوں پر عمل کرنا۔ نازل شدہ چیزیں کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کا نزول کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بھی نازل کیا ہے۔ پیارے رسول اپنی مرضی سے نہیں بولتے تھے، بس حدیث اور قرآن میں فرق ہے۔ قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، عبادت میں وہ پڑھی جاتی ہے قرآن پاک، قرآن کی ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، جسے کہتا ہے یہ وحی متلو ہے، اور حدیث جو ہوتی ہے وہ وحی غیر متلو ہوتی ہے، اس کی ایک ایک حرف پر 10 نیکی نہیں ملتی ہے، مگر وہ ہوتی ہے من جانب اللہ، اپنی مرضی سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولا کرتے تھے۔ تو والعمل بالتنزیل تقوی نام ہے قرآن و حدیث پر عمل کرنا، والرضا بالقلیل، جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے، رب العزت نے جتنا ہمیں دیا ہے، کم دیا زیادہ دیا، جو کچھ بھی دیا، رضامندی کا نام تقویٰ ہے۔ بہت سارے احباب شکوے شکایتیں، گلا رونا دھونا، چیختے چلاتے ہیں، میرے مولا نے مجھے برباد کر دیا، مجھے کچھ نہیں ملا۔ نہیں میرے بھائی، رب العزت نے جو دے رکھا ہے آپ کو، اس پر آپ قناعت کیجئے اور آپ اس پر خوش رہیے، اللہ سے شکوہ گلا مت کیجئے۔ ہاں دعائیں کیجئے، کوشش کیجئے، کوشاں رہیے، سرگرداں رہیے، آپ زیادہ سے زیادہ محنت مشقت کیجئے، جد و جہد کیجئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی چیز پر آپ شکوے شکایت مت کیجئے۔ ٹوٹا پھوٹا مکان ہے، میرے بھائی ایک حدیث آپ کو بتلاؤں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، پیارے رسول نے فرمایا، لا تنظروا الى من هو فوقكم بل انظروا الى من هو اسفل منكم، یہ نہ دیکھو کہ آپ سے اوپر کون ہے، کروڑ پتیوں والوں ارب پتی کو مت دیکھو، جو لکھ پتی ہے اس کو دیکھو۔ اور جیسے ہمارے پاس رب العزت نے مکان دیا ہے، مکان والا فلیٹ والے کو دیکھے، جس کے پاس ایک بھی فلیٹ نہیں وہ اس کے نیچے دیکھے، اور جس کے پاس ایک کمرہ ہے وہ دیکھے کہ باہر سورے۔ آپ تو ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں میرے احباب، آپ جائیے باہر دیکھیے، گیتا اور نابالغ کتنے لوگ ان کے پاس مکان نہیں ہے، کرائے پر پڑی ہوئی ہیں، ابھی بارش ہوگی کہاں جائیں گے کہاں نہیں جائیں گے، رب العزت نے ہمیں مکان دے رکھا ہے۔ نہ معلوم کتنے جو باہر رہتے ہیں، شیخنا ہمارے شیخ محترم دہلی میں رہ رہے ہیں، کتنے فٹ پاتھ پہ سوئے ہوئے مل جاتے ہیں آپ کو۔ رب العزت نے آپ کو سہارا دے رکھا، آپ کے پاس مکان ہے، آپ کے پاس گھر ہے، ٹھیک ہے زمین پراپرٹی نہیں ہے، بہت زیادہ بینک بیلنس نہیں ہے، لیکن ہے نا، تو ان لوگوں سے ہم بہتر ہیں جن لوگوں کے پاس چھوٹا مکان بھی نہیں ہے، اور جن لوگوں کے پاس ایک کمرہ بھی نہیں ہے، اور جو لوگ فٹ پاتھ ہیں، اور فٹ پاتھ والے یہ سوچ کر کے اللہ سے راضی رہیں، میرے مالک میرے مالک، میں تو میرے پاس 2 پاؤں اور ہاتھ بھی ہے میرے مالک، یہ تو ایک ہاتھ والا بھی نظر آ جاتا ہے شہروں میں، 2 ہاتھ کٹے والے نظر آ جاتے ہیں میرے بھائی، 2 پیر کٹے والے نظر آ جاتے ہیں میرے بھائی، ہاتھ پیر خدا کی قسم چاروں کٹے ہوئے، یعنی 2 ہاتھ بھی نہیں 2 پاؤں بھی نہیں ہے، اور لڑکایا ہوا، لڑکاتے ہوئے آئیے اس غریب کے نام پر صدقہ خیرات کیجیے، اس سے زیادہ حقدار کوئی نہیں ہے، ایسے غریبوں کو دینا بڑا اجر کا کام ہے، ایسے لوتھڑوں کو صرف لوتھڑا ہی دکھ رہا ہے، پیٹ ہے اور سر ہے باقی کچھ نہیں ہے۔ میرے دوست، میرے احباب، جوانوں، بزرگوں، رب العزت نے ہمیں بہت کچھ دے رکھا۔
तो तकवा क्या नाम है? जितना रब्बुल इज्जत ने हमें दे दिया उस पर हम राजी रहें। वज़ादुल यौमिर रहील, और जब हम दुनिया से रहलत करें, दुनिया से कूच करें, इस दुनिया से जाएं, हमारा इंतकाल हो, तो हम जब मैं कल सफ़र पे जाऊंगा, अपने वतन जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ जाऊंगा, तो कुछ रोटी या कुछ नाश्ता लेकर के आदमी चलता है सफ़र पे। तो हम और आप दुनिया से रुखसत जब होंगे तो क्या हमें कुछ लेकर के नहीं जाना है? या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ईमान वालो, तुम में से हर शख्स को ये देखना चाहिए कि आने वाले कल के लिए उसने क्या कमा करके भेजा है, क्या नाम आमाल में अपने क्या भेजा है, कैसे आमाल उसने अंजाम दे करके भेजा है। इसलिए ये भी ज़रूरी है कि मेरे भाई ईमान वालो, डरो अल्लाह तबारक व तआला से, वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, कि वो आने वाला जो वक्त है, आने वाला जो पीरियड है, आखिरत का वक्त, उसके लिए हमने क्या भेजा है। अब मैं आपको बतलाऊं, जनाब अल खौफ मिनल जलील, अल्लाह से डरना। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने ज़्यादा डरा करते थे, प्यारे रसूल इतने ज़्यादा डरते थे, रातों रात इबादत करते थे। मेरे भाई, हम और आप फ़र्ज़ नमाज के अदायगी नहीं कर पाते हैं। हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नवाफिल की अदायगी, तहज्जुद की नमाज इतना पढ़ते थे, आपको किसी को शक हो सकता है, इमाम पे शक हो सकता है, मुक्तदियों में से कोई परहेजगार उस पर शक हो सकता है, कोई बहुत बड़ा अल्लामा लंबी दाढ़ी टोपी वाला हो उस पर शक हो सकता है, लेकिन नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के जन्नत जाने में कोई शक कर सकता है? उनकी मग़फ़िरत हो चुकी, माकान मायकून जो कुछ भी है पहले माक़ब्ल और जो आने वाले गुनाह है, सारे गुनाह माफ़ कर दिए गए हैं। यही नहीं, जन्नत की चाबी हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में है। वो नबी, मेरा नबी, हम सब का नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों रात इबादत करते थे, तहज्जुद की नमाज पढ़ा करते थे। आकर के सवाल करते सहाबे किराम, या आपकी ज़ौजा मोहतरमा में से कोई सवाल करती, मेरे आका, मेरे सरदार, आपके तो अगले पिछले सारे गुनाह माफ़ है, आपको इतनी इबादत करने की क्या ज़रूरत है? नबी अकरम ने फरमाया, अफला अकूनु अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बन जाऊँ? क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बन जाऊँ? ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के मुंह से निकला हुआ सेंटेंस और जुमला है, और हम और आप हैं फ़राइज़ के अदायगी नहीं कर पाते हैं, नवाफिल का तो बहुत दूर की बात है। बड़े बड़े अल्लामा, बड़े बड़े उलमा, फुक़हा, अल्लामा हैं, मुहद्दिस हैं, बुखारी सब कुछ पढ़ा रहे हैं, लेकिन तहज्जुद की नमाज इतना ईजी नहीं है कि तहज्जुद की नमाज पढ़ ले जाए। तो अल्लाह के नबी बैठे हुए हैं कब्रिस्तान पर, देखिए अल्लाह का डर कितना होता है। आए जैसे कोई इंतज़ार होता है, कब्रिस्तान अभी खोदा जा रहा है, रसूल अकरम बैठे हुए, डर कितना है। लकड़ी उठाया और कुरेद रहे हैं, और कुरेदते कुरेदते ज़ारो कतार रोने लगे। क्या हुआ? रोने लगे, या मेरे मालिक ये कब्रिस्तान है, आज इस शख्स को दफन करना है यहाँ, आदमी क्या क्या सोचता है। कुरेद रहे हैं ज़मीन। उसके बाद सहाबे किराम से मुखातब होकर के फरमाया, या इख्वानी अइद्दू लिमिस्लि हाज़ा, मेरे ब्रदर, मेरे भाई, मेरे सहाबा, इस दिन के लिए आप तैयारी कीजिए। खुद डरे, दूसरों को डरवाए। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मर्तबा एक चिड़िया को देख रहे हैं, दरख्त पर बैठी हुई है, खा रही है, उड़ गई। कहा, ये मेरे मालिक, काश में चिड़िया होता। ए चिड़िया, तू कितनी खुश नसीब है, बैठी हुई है, खा रही है दरख्त पे, उड़ जाएगी ना, तेरा कोई हिसाब है ना किताब है। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तिनका उठाते, तिनके, काश में तिनका होता, काश मेरी अम्मा ने मुझे पैदा नहीं किया होता, काश मैं भूला बसेरा हो जाता। ये जानते हैं सारे जुमले कब निकलते हैं? जब आदमी फिक्र की इंतहा तक होता है, जब आदमी फिक्र की आसमान पे होता है, जब आखिरी इंतहा तक सोचता है कि क्या होगा हिसाब, क्या होगा किताब। मेरे भाई, डर। और मैं आपको बतलाऊं डर की बात कि कितना डर। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबे किराम से कोई बात कहते थे तो कितने ज़्यादा डर जाया करते थे। देखिए बुखारी के अंदर बड़े इख्तिसार के साथ, बाकी और दीगर किताबों में ये चीज़ मौजूद है। अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और दीगर सहाबे किराम बैठे हुए हैं, और बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी बैठे हुए हैं। गौर कीजिए, बहुत पते की बात बता रहा हूँ, बहुत शानदार बात, ख़ास तौर पर आपके माहौल के लिए बैठे हुए हैं। अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कोई बात कही, कोई मसला बतलाया। बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, मेरे मोहतरम, मेरे भाई, ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे नहीं ऐसे आप कर लीजिए। कहा, ओ काली कलूटी के बच्चे, वो काली कलूटी के बच्चे, काली माई के बेटे, अब तू ही मेरी गलती निकालेगा, तू बड़ा काबिल बन गया है। ओ मेरे भाई, हमारे यहाँ ना मालूम कौन किस बिरादरी से होता है,
ہمارے جو امام ہوتے ہیں، جو ہمارے جو علماء ہوتے ہیں، کوئی دھوبی ہوتا ہے، کوئی انصاری ہوتا ہے، کوئی جلحہ ہوتا ہے، لیکن اسلام نے ان کو رتبہ مقام دیا ہے۔ میرے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو ٹھیس پہنچا، کیا بولا، دل پھٹ جائے گا۔ آپ سے کوئی کہے او کالیا اب تو ہی آیا ہے، بہت قابل بن رہا ہے، ابھی تک عیاشی کر رہا تھا، اب سمجھانے چلا، بول دیتے ہیں نا، یہ دیکھو ہجلے جیسا چہرہ لگ رہا ہے، داڑھی رکھا نہیں، آیا ہے سمجھانے کے لیے، بول دیتے ہیں۔ کہا او کالی مائی کے بیٹے، کالی کلوٹی کے بیٹے، اب تو ہی مجھے سمجھائے گا، آیا ہے سمجھانے کے لیے، میرے اندر تو ہی کبھی نکالے گا۔ رونے لگے، روتے روتے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل پھٹ گیا، ایسا جملہ بولا، میرا کلیجہ پھٹ گیا، انہوں نے میری ماں کا عار دلایا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، کہا ابو ذر آپ نے بلال کی ماں کا عار دلایا ہے۔ کہا اللہ کے رسول بہت بڑی چوک ہو گئی، ڈر گئے، فوراً اللہ سے ڈر گئے کہ جناب محمد رسول اللہ نے گرفت کر لی دنیا کے اندر۔ کہا بلال کو آپ نے ماں کا عار دلایا، ابو ذر آپ کے اندر ابھی بھی جہالت کی بدبو پائی جا رہی ہے، زمانے جاہلیت کا تعفن، زمانے جاہلیت کی بدبو ابھی بھی آپ کے ذہن و دماغ میں چھائی ہوئی ہے۔ ابو ذر رونے لگے، اللہ کے رسول میرے لیے بخشش کی دعا کر دیجئے، ہم نے کتنوں کے دل کو ٹھیس پہنچایا، ہم ہیں، ہماری فکر سب سے اونچی، ہماری رائے سب سے اونچی، ہماری بات سب سے اونچی، جو ہم کہیں وہی بات ہونی چاہیے، پتہ نہیں صحیح بھی ہے کہ غلط ہے، ہو سکتا ہے ہم غلطی پر ہوں، ٹھیک ہے، اگر ہم صحیح پر بھی ہیں تو صحیح پر بھی ہونے کے باوجود زبردستی نہیں ہوتی ہے کہ ہم زبردستی ہم کسی کو منوا کر کے ہی دم لیں گے، یہ بہت غلط بات ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کے لیے درخواست کی، باہر آئے، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور مٹی میں لیٹ گئے۔ سن لیجئے میرے بھائیوں، کہاں لیٹے؟ مٹی میں جا کر کے زمین پہ، روڈ پر لیٹ گئے، اپنے رخسار کو زمین پہ رگڑنے لگے۔ کہا بلال یہ اتنا نالائق، یہ آپ کے دل کو ٹھیس پہنچایا ہے، آپ کی اماں کا عار دلایا ہے، بلال اب جب تک تم میرے دوسرے والے رخسار سے گزر نہیں جاؤ گے، پار نہیں کر جاؤ گے، میں اپنا چہرہ نہیں اٹھاؤں گا۔ بلال میں بہت نیچ انسان ہوں، میں بہت گیا گزرا ہوں، میرے جیسا نیچ انسان کوئی نہیں ہے۔ بلال تم بڑے اونچے ہو، بلال آپ کو رب نے بڑا اونچا مرتبہ دیا ہے۔ بلال اب میں نے اپنا مٹی پہ رخسار رکھ دیا، آپ گزر کے جاؤ تب میں اپنا چہرہ اٹھاؤں گا۔ بلال آئے، اوپر کیا، چھپا، بوسہ لیا، کہا ابو ذر میرے دوست، جو اللہ کے سامنے جس پیشانی نے ایک بار بھی سجدہ کیا ہے، ایک بار بھی اپنے پیشانی کو جھکایا ہے، میرے دوست میں کیسے اس چہرے کو روک سکتا ہوں، میں کیسے روک سکتا ہوں؟ تو میرے بھائی آپ یہ دیکھیے کہ معافی تلافی کا معاملہ وہیں کے وہیں ہو گیا، ٹھیک ہے، ہم حق پر ہیں، ساری چیزیں پر حق ہیں، لیکن حق پر ہونے کے باوجود بھی میرے بھائی ہم کو اور آپ کو کبھی کسی کے ساتھ کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے۔ ایک اور آیت پڑھ رہا ہوں میں آپ کو، دیکھیے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ او میرے جتنے بچوں، جوانوں، بزرگوں، یہ ایسی آیت ہے کہ بار بار آپ پڑھتے رہو۔ بھلا کام برا کام برابر نہیں ہوتا ہے، اچھائی اور برائی برابر نہیں ہوتی ہے، اچھا لب و لہجہ برا لب و لہجہ برابر نہیں ہوتا ہے، اچھے اعمال اور برے اعمال برابر نہیں ہوتے ہیں۔ ہاں ہم حق پر ہیں، ہم سچائی پر ہیں، اچھے اعمال انجام دے رہے ہیں، یقین برائی نہیں ہوتے ہیں، لیکن کبھی انبن ہو جائے، تلخی ہو جائے، نا اتفاقی ہو جائے، نا چاقی ہو جائے، ہمارے اور آپ کے درمیان میں کسی بات پر نا اتفاقی ہو رہی ہے، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ادفع بالتی ہی احسن، آپ احسن انداز میں دفاع کریں گے، جھگڑا کر کے نہیں، مار کر کے نہیں، گالی دے کر نہیں، برا بھلا کہہ کر نہیں، کافر بول کر نہیں، کوئی اور سنٹینس ایسا دل خراش جملہ بول کر کے نہیں، ادفع بالتی ہی احسن، احسن انداز میں آپ کو دفاع کرنا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ملے گا جانتے ہیں؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، آپ اور اس کے درمیان ایک نفرت ہے، جس کو آپ سمجھا رہے ہیں، اس کے دل میں آپ کے بارے میں کوٹ کوٹ کر کے نفرت بھرا ہوا ہے، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وہ ایسے ہو جائے گا جیسے آپ کا دلی دوست۔ کب ہوگا؟ کب ہوگا؟ سمجھ رہے ہیں کب؟
جب آپ احسن انداز میں دفاع کریں گے تب. اور احسن انداز کیا ہوتا ہے؟ احسن انداز کوئی گالی دے کر کے جا کے سمجھائے اس کو دنیا کا کوئی شخص کوئی بچہ بھی نہیں کہے گا یہ احسن انداز ہے، بہت اچھا نرالا انداز ہے. ایک چھوٹا بچہ بھی آپ جائیے گالی دیجیے تو چھوٹا بچہ کہیں سے پوچھیے میں بہت اچھا بابو اچھا کر رہا ہوں، وہ بھی سمجھ آئے گی غلط ہے. تو کسی کے ساتھ بھی اچھے رویے کے ساتھ آپ پیش آئیں گے. اور آپ دیکھ لیجیے میرے بھائی، تقوی کے متعلق جو بہت ساری باتیں، لیکن وقت اتنا نہیں کہ میں آپ کے سامنے پیش کر سکوں، کچھ باتیں اور پیش کر رہا ہوں. دیکھیے تقوی کا فائدہ کیا ہے. اگر کوئی شخص پرہیزگار بن جائے، اللہ والا بن جائے، اپنے اندر اللہ کا تقوی لے لے اور رب کا ڈر بٹھا لے، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایسے ہی لوگ اللہ کے ولی ہوتے ہیں. جو لوگ پرہیزگار ہوتے ہیں وہی اللہ کے ولی ہوتے ہیں. آپ جہاں بھی پروگرام ہوتا ہے یہ پیچھے والوں کا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون، یہ آیت پڑھیں گے بیچ میں گالی دیں گے. شروعات کسی آیت سے اور بیچ میں وہ گالی ایسا الٹا سیدھا، جتنا الٹا سیدھا بولے اتنے قابل مولوی، اتنا قابل. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار ولیوں کے لیے نہ تو کوئی غم ہے، نہ رنجیدگی کی بات ہے، نہ کوئی مغموم ہونے کی ضرورت ہے. کن لوگوں کے لیے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور متقی بن گئے. کیا پتا چلا؟ کہ اللہ کے ولیوں کے لیے کوئی غم اور خوف کی بات نہیں ہے، جو ایمان لائے پرہیزگار بن گئے. کوئی بابا گئے درخت پر ایک مہینہ لٹکے رہے پر کھانا پانی نہیں کھایا، وہ شیطان ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے میرے بھائی. کوئی گھر سے نکل گیا جنگل میں کی زندگی گزار رہا ہے، شیطان کا پجاری تو ہو سکتا ہے، اللہ کا نہیں ہو سکتا ہے. کوئی بیٹھا ہوا ہے آگ کے اوپر توا ہے اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے تو شیطان اس کے نیچے اپنا ہاتھ رکھے ہوگا، وہ ہوا کی مانند کچھ انتظام کیا ہوگا، شیطان ہو سکتا ہے. امام احمد بن حنبل نے کبھی کہا تھا کہ کبھی جب تم اپنے انسان کو اڑتا ہوا دیکھنا تو یہ مت سوچنا کہ اللہ کا ولی ہے، اس کو شیطان سمجھنا میرے بھائی. تو ولی اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ شخص جو پرہیزگار ہوتا ہے. ہم اور آپ اگر پرہیزگار بن جائے، ہم میں سے جتنے لوگ نیک بن جائے وہ اللہ کے ولی ہو گئے. تو اللہ کے ولی کوئی آسمان سے نازل نہیں ہوتے ہیں کہ پیرانے پیر اللہ کے ولی ہو گئے، معین الدین چشتی اجمیری اللہ کے ولی ہو گئے، فلاں صاحب اللہ کے ولی ہو گئے. اور دہلی میں بھی ایک مزار توڑا گیا ہے، پتہ نہیں کوئی تھا کہ نہیں تھا، ابھی ایک مزار توڑ دیا گیا. وہاں قبرستان کو بلڈوزر نے کھودا اور کہا ہم قبرستان کا آپ کے بابا صاحب کو یہاں سے ٹرانسفر کر رہے ہیں، ٹرانسفر کر دیا. تو اللہ کے ولی کون لوگ ہیں؟ جو لوگ ایمان لانے کے بعد پرہیزگار بن جائیں. اللہ کے ولی آپ بھی ہو سکتے ہیں، اللہ کے ولی آپ بھی ہو سکتے ہیں، اللہ کے ولی آپ بھی ہو سکتے ہیں جو ایمان لانے کے بعد نیک اعمال انجام دی اللہ کے ولی. کیا پتا چلا کہ تقوی کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے ولی بن جاؤ گے. اللہ کا ولی کون نہیں بننا چاہتا؟ اللہ کا ولی کا مطلب دوست. کون نہیں اللہ کا دوست بننا چاہتا ہے؟ تقوی کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر ہم اور آپ تقوی اختیار کریں گے، اللہ رب العزت کا ڈر ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ جائے گا، تو اس کا ایک فائدہ، بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ دنیا ہی کے اندر اس کو جنت کی بشارت دی گئی. بے شمار آیتیں ہیں. ان للمتقین مفازا، متقیوں کے لیے بڑی کامیابی ہے. ان المتقین فی جنات و نہر، متقی حضرات جو جنات اور نہروں میں ہوں گے، باغات اور نہروں میں ہوں گے. اس طرح کی بے شمار آیتیں پڑھنے کا وقت نہیں کہ میں پڑھتے جاؤں. صرف نتیجہ آپ سنیے کہ تقوی کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر ہم اور آپ متقی اور پرہیزگار بن جائیں گے تو جنت کی بشارت دنیا ہی میں ہمیں مل گئی ہے. اور ایک فائدہ بتلاؤں آپ کو دنیاوی، بہت بڑا فائدہ. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو تم میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں بسائے گا، اور 4 چیزوں کے مجموعے کا نام تقوی میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے، ان کو بروئے کار لاتے ہوئے اعمال صالحہ انجام دے گا. جانتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. ایسے لوگ جب کسی پریشانی میں گھریں گے، مکان بن رہا ہے، پیسہ ختم ہو گیا، گئے ہاسپٹل میں گئے ہیں، پیسہ لے کر کے گئے، پیسہ ختم ہو گیا، کہاں جائیں اب؟ ہماری بیماری نے تو ہم کو گھیر لیا لیکن انتظام ہی نہیں ہے. رشتہ داروں نے ہم کو ہر طرف سے گھیر دیا ہے، ہمارے دائیں بائیں کوئی دکھ ہی نہیں رہا ہے، ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ بے انتہا دنیاوی پریشانی میں وہ مبتلا ہو گیا، پریشانی سے دوچار ہو رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ کا ڈر رکھے گا اپنے دل و دماغ میں، یجعل لہ مخرجا، اللہ تبارک و تعالیٰ پریشانی کے وقت جب آپ پریشانی کے عالم میں ہوں گے، یجعل لہ مخرجا، کوئی راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نکال دے گا، آپ کے دماغ میں ڈال دے گا، کسی بھائی کو بھیج دے گا،
किसी के जरिए आपका काम हो जाएगा। यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और उसको ऐसी जगह से रोजी देगा, ऐसी जगह से रोजी देगा जहां से आपका वहम गुमान भी नहीं हो सकता है। समझ रहे हैं? ऐसी जगह से रोजी। आप देखिए, मैं आपकी लाइब्रेरी में भी किताब मैंने देखी है, ईमान व अमल के अंदर अब्दुर रहमानी झंडा नगरी ने तबक़ातुल हनाबिला और शजरातुल ज़हब के हवाले से काजी अबू बकर मोहम्मद बिन अब्दुल बाकी का बड़ा शानदार वाक़या नकल किया है, बहुत शानदार। दुनियावी फ़ायदा मैं आपको बतला रहा हूँ। कुरान पाक की आयत पढ़ दी, उसका तर्जमा भी कर दिया। अब मैं ये बताने जा रहा हूँ कि दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने तकवा या परहेजगारों को फ़ायदा देता कैसे, आप अपनी नज़रों से सुन लीजिए, उसके बाद इंशाअल्लाह बात ख़त्म मैं कर दूँगा। देखिए, काजी अबू बकर रहमहुल्लाह कहते हैं कि मैं अपने मुल्क में था, आलिम थे, पढ़े लिखे थे, परहेजगार थे, लेकिन जैसे कितने लोग हाफिज़ इरफान, जो हमारे इरफान साहब थे यहाँ तबलीगी वाले, उनका लड़का शायद कुवैत मैंने सुना गया, तो कितने वो हाफिज़ भी है, तो कितने हाफिज़ कुवैत चले जाते हैं, कितने कारी साहब सऊदी चले गए कमाने के लिए, कितने अल्लामा साहब सऊदी चले गए कमाने के लिए। तो ऐसे ये काजी अबू बकर साहब भी मक्के चले गए कमाने के लिए कि चलें वहाँ रोज़ी रोटी ढूंढें। वहाँ रोज़ी रोटी तो चली नहीं, कुछ दिन चली, फिर नहीं चली, भूखमरी के शिकार पर हो गए, खाने के लिए खाने के लाले पड़े हुए, कुछ नहीं है। कह रहे हैं कि मैं एक दिन बहुत तेज का भूखा था, तो बहुत गौर से सुनिए, और आपके यहाँ किताब मौजूद है, शेखना से पूछेंगे, वो किताब खोल के दे देंगे। हो सकता है अल्फाज के हेर फेर के साथ मैं बयान करूँ अपने अंदाज में, लेकिन आपको वाकई यही मिल जाएगा आपकी किताब में, यही। कह रहे हैं मैं एक दिन बहुत तेज भूखा हूँ, मेरे पास कुछ खाने के लिए नहीं है। मैं निकला बाहर तो एक रेशम की थैली मिली, बटुआ, आप समझ गए, थैली मिली, उसके अंदर बेशकीमती मोतियों का हार रखा हुआ है, रेशमी धागे से बंधी हुई है। उठाया, मैं खोला, मैं तो खुश हो गया। आया अपने घर के अंदर, जल्दी से रखा और कहा, या मेरे मालिक तेरा शुक्र है कि मुझे मिल गया, मैं ज़रूरतमंद था। फिर फौरन सोचा कि भाई ये तो मेरा माल है नहीं, ये तो किसी और का है। मैं दरवाजे पर बाहर पहुंचा ही था कि एक साहबे वजाहत, शानदार बुजुर्ग, लंबी दाढ़ी, बेहतरीन खूबसूरत बुजुर्गवार ऐलान कर रहे हैं, मेरा मक्के के अंदर हार गुम हो गया है और मैं इतना इनाम दूंगा, 500 अशरफिया बतौर इनाम में नकद पेश करूंगा जो शख्स मेरा मोतियों का हार दे दे। ये कह रहे हैं कि मैंने बुलाया, पूछा कि आपका हार कैसा है, उसके अंदर मोतियाँ कैसी है, धागा कैसा था, थैली कैसी, सब कुछ बतला दिया। तो कह रहे हैं मैंने जब समझ लिया कि ये इन्हीं का है, मैं ले गया और दे दिया। वो हस्बी वादा 500 निकाल करके देने लगे। मैंने कहा ना बाबा, नहीं लूँगा। चचा जान मेरे मोहतरम, या जिस भी अंदाज में उन्होंने याद किया होगा, जैसे हम और आप बोलते हैं, आपकी चीज़ मुझे मिली, मेरा अखलाकी दीनी फरीज़ा था कि मैं जिसका माल पाया हूँ उस तक पहुँचाऊँ। हम और आप जल्दी से जेब में डालेंगे, ला करके इस्तेमाल कर लेंगे, नहीं। कोई कीमती चीज़ है तो साल भर उसका इंतज़ार करना है, मसला सुन लीजिए। और अगर कोई हल्की फुल्की चीज़ है तो 3 दिन तक आपको ऐलान करना है, किसी का माल है, किसी को कोई चीज़ है। ऐसा नहीं कि पाएंगे दरवाजे के बाहर रख ले हम जेब में। किसी की दुकान पे गए कपड़ा खरीदने के लिए, बाहर 500 का नोट पड़ा, उठा के जेब में डाले चलते बने, नहीं। पूछेंगे भाई आपका तो नहीं है। अब कोई पूछे, अरे इमाम साहब अगर उसका नहीं होगा, फिर भी कह देगा मौलवी साहब कि मेरा है, तो आपकी जिम्मेदारी ख़त्म, आप उसको दे दीजिए। वो बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, उसका मुआवजा अल्लाह करेगा। मैंने दे दी उनको, लेकिन मेरी रोजी रोटी चली नहीं। वो बुजुर्गवार अपना चले आए। उसके बाद जब मेरी रोजी रोटी नहीं चली, मैं अपने वतन को वापस लौटना चाहा कि मैं अपने वतन जा रहा हूँ। आए, दरियाई सफ़र जानते हैं, जाने के लिए दरिया पड़ता ही है, समंदरी रास्ता है। कश्ती पर कह रहे मैं सवार हुआ, और जब कश्ती पर सवार हुआ, कश्ती पर सवार होने के बाद में ये ये तूफ़ान जो अभी मचा है, तूफ़ान क्या, इसमें कश्ती बचेगी? कश्तियाँ उलट पलट जाती हैं। और ये नहीं, जब मुशरिकीन मक्का भी तलातुम खेज लहरों के उसमें फंसते थे भंवर में, तो या अल्लाह जल्दी बचा ले मेरे मालिक, अब कभी शिरक नहीं करेंगे, वो भी ये बोलते थे। तो जब ये हवाओं के थपेड़ों ने कश्ती को तोड़ दिया, कह रहे हैं एक पटरे पर मैं बैठ गया। किस पर? एक पटरे पर। इधर मार रहा है, उधर जा रहा हूँ, उधर मार रहा है, उधर जा रहा हूँ, किधर जा रहा हूँ, जिधर जा रहा हूँ पता नहीं कि कहाँ जा रहा हूँ। वो लहरें चलाती रही, मौजें और तुगयानी उसकी चलाती रही, मैं चल रहा हूँ। कुछ दिनों के बाद में मैं जाकर के एक जजीरे से लगा। जजीरा कहते हैं समंदर हो और थोड़ी सी कहीं आबादी हो, यानी
وہ اس کو جزیرہ کہتے ہیں، یعنی مٹی ہو وہاں سوکھی ہوئی ہو آباد ہو ان کو کہا جاتا ہے جزیرہ۔ جب میں جزیرے سے لگا مسجد ڈھونڈا، مسجد میں گیا، نماز پڑھا، عبادت کیا، اور مسجد میں پڑھنے لگا قرآن پاک۔ جب پڑھا تو نوجوان میرے پاس آئے، کہا محترم آپ کو قرآن پڑھنا آتا ہے، ہم کو قرآن پڑھنا سکھلا دیجیے۔ میں پڑھانے لگا۔ ایک دن میں نے قرآن کا نسخہ اٹھایا اور کاغذ اٹھا کے لکھنے لگا۔ کہا واہ کیا آپ کی رائٹنگ بڑی غضب کی ہے، آپ ہم کو رائٹنگ سکھلا دیجیے۔ میں قرآن کی تلاوت کروانے لگا، رائٹنگ سکھلانے لگا، ان کو لکھنا اور پڑھنا سکھلانے لگا۔ مجھے ان نوجوانوں نے اتنے ہدایہ اور تحائف دیے، میں اس جزیرے کا امیر ترین شخص ہو گیا۔ گفٹ اور تحفے سے میں مالدار ہو گیا۔ کہہ رہے ہیں پھر میرے پاس جزیرے والے آئے، کہا آپ آ گئے، آپ بہت پرہیزگار ہیں، ایک بڑے ہی نیک شخص کی ایک یتیم بچی ہے، اس سے ہم آپ کی شادی کرنا چاہتے، بہت پرہیزگار بچی ہے۔ سوچا سمجھا کرے، میں نے سوچا سمجھا، میں ایگری ہو گیا، راضی ہو گیا شادی کرنے کے لیے، اور میری شادی اس سے ہو گئی۔ شادی ہو گئی تو اس کے بعد میرے پاس آئی، سجا دھجا کر کے عورتوں کو، لڑکیوں کو بھیجا جاتا ہے، آئے کپڑا دوپٹہ سب کچھ سجے ہوئے، ہار پہنے ہوئے، اس کا ہار بغور دیکھ رہے ہیں، بہت غور سے وہ دیکھ رہے ہیں۔ تو اچھا نہیں لگا، محترم اب میری شادی ہوئی ہے، کچھ ہم کلام بھی ہو گیا، میرا گلا ہی آپ دیکھتے جا رہے ہیں، کیوں آپ میرا گلا دیکھ رہے ہیں، ہار کیوں دیکھ رہے تھے دھیان سے؟ کہا محترمہ ایسا لگ رہا ہے کہ ایسا ہی ہار یا گویا یہی ہار میں مکے میں پایا تھا، اور ایک بزرگوار اعلان کر رہے تھے، میں نے ان کو دے دیا تھا۔ وہ میرے بھائی ہوشیار ہو جائیے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ سبحان اللہ کے کلمات بلند کرنے لگی۔ میرے شوہر وہ میرے ابو جان تھے، جن کو وہ یہاں وہی جزیرے کے بڑے پرہیزگار شخص تھے، وہ حج کرنے کے لیے گئے تھے۔ واپس آنے کے بعد میں وہ کہا کرتے تھے، میرے مالک، میرے رب، میرے مولا، میں نے اس دھرتی پر روئے زمین پر صرف ایک مرد سچا پایا ہے، جو مکے کے اندر میرے ہار کو مجھے دے دیا تھا۔ میرے مالک، میرے رب، میرے پروردگار، کوئی ایسا راستہ نکال دے جو وہ پرہیزگار شخص، وہ پرہیزگار لڑکا میرے یہاں تک آ جائے، میں اس سے اپنی لڑکی کی شادی کر سکوں۔ اور میرے شوہر، میں آج دیکھ رہی ہوں کہ میرے ابو نے جو دعا کی، آپ یہاں پہنچ گئے۔ ان کا بیان ہے، 2 لڑکے ہوئے، کچھ دنوں کے بعد بیوی کا انتقال ہو گیا، پھر دونوں لڑکوں کا بھی انتقال ہو گیا، اب ہار ان کے ہاتھ میں ہے، اور اس کے بعد ہار کو انہوں نے بیچا۔ کیا پتا چلا؟ کتنی نصیحتیں آپ لوگے، کتنی نصیحتیں آپ لے گے؟ اس طرح سے بے شمار واقعات بر وقت میرے ذہن میں ہیں۔ اللہ کی قسم اگر آپ بیٹھے رہو تو میں آپ کو 2-3 گھنٹہ بھی اور سناؤں، لیکن میرے بھائی ابھی سونا بھی ہے، آپ کو بھی سونا ہے، مجھے بھی سونا ہے، جانا بھی ہے۔ لیکن ایک بات آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ ہم کو اور آپ کو، دنیا کے تمام لوگوں کو، بغیر پرہیزگار بنے ہوئے کوئی چارہ کار نہیں ہے، پرہیزگار بننا ہی پڑے گا۔ ہم کو اور آپ کو نیک بننا چاہیے۔ جو حدیث میں نے پیش کی تھی اس کا آپ ٹرانسلیٹ سن لیجئے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتق اللہ حیث ما کنت، تم چاہے جہاں رہو اللہ سے ڈرو۔ کیا فرمایا؟ چاہے جہاں رہو۔ نوجوان ہے نا، موبائل کا وقت ہے، اب سو گئے، موبائل اٹھایا، یا کیا دیکھ رہا ہے رب جانے، وہ جانے، تیسرا کوئی نہ جانے۔ بزرگ لوگ کیا دیکھ رہے ہیں فون میں، رب جانے، وہ جانے، تیسرا فرشتے جانے، کوئی نہیں جانتا ہے۔ اور جانتے ہیں آج کے لڑکے لڑکیاں سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے ابا اماں بالکل مورکھ ہیں۔ مورکھ نہیں ہے، سب کچھ جانتے ہیں لیکن اوائڈ کرتے ہیں۔ تم آپ مرغا اور مورکھ نہ سمجھیں۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اتق اللہ حیث ما کنت، گارڈن میں رہو، پارک میں رہو، اللہ سے ڈرو۔ اکیلے خلوت میں کمرے میں رہو، اللہ سے ڈرو۔ لیٹرنگ باتھ روم میں بھی جا کر کے بچیاں بات کرنے لگتے ہیں، وہاں بھی رہو تو اللہ سے ڈرو۔ کلاس میں، اسکول میں پڑھنے کے لیے جاؤ، وہاں بھی اللہ سے ڈرو۔ اور اگر آپ کے والدین نے آپ کو ایک کمرہ دے دیا، بابو پڑھو لکھو آرام سے، آپ جب تک دل کہے پڑھنا، جب دل کہے گا سو جانا، تو آپ اس کو موبائل چلانے میں اور گندا ویڈیو دیکھنے میں آپ ٹائم نہیں پاس کریں گے۔ اتق اللہ حیث ما کنت، چاہے جہاں رہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ، ہاں پاپ تو ہو ہی جاتا ہے، کچھ بھی ہو جائے غلطی تو انسان کر ہی دیتا ہے، تو غلطی کر دینے کے بعد میں نیکیاں کرو، تم وہاں وہ آپ کی گناہوں کو مٹا دیں گے۔ آپ نیکیاں جب کریں گے، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیں گی۔ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اور لوگوں سے حسن اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ پیارے رسول کا فرمان ہے
کہ کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، چاہے اپنے بھائی کے ساتھ خندہ روئی خندہ پیشانی مسکراہٹ کے ساتھ ملنا ہی کیوں نہ ہو، تو لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنا چاہیے، اس کو بھی آپ اس میں جوڑ لیجئے۔ اور آپ سوچ لیجئے، میں بتلاؤں آپ کو کہ قیامت کے دن نماز کلمہ شہادت کے بعد نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ صدقہ خیرات، کوئی عبادت نہیں۔ توحید کے بعد، کلمہ شہادت کے بعد اگر کوئی عمل سب سے زیادہ وزنی ہوگا تو کون سا ہوگا جانتے ہیں؟ ما من شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامۃ من حسن الخلق۔ حسنی اخلاق، ہمارے چرتر، ہمارے ویوہار، ہمارے اخلاق، ہمارے کردار سے زیادہ وزنی عمل قیامت کے دن کچھ ہوگا ہی نہیں، یہ تصور کیجئے آپ۔ تو لوگوں سے حسنی اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ آپ دیکھیے سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ان لوگوں کو بہت اچھے سے پہچان جاؤں گا، میری امت کے لوگ ہیں، میں ان کو بہت قاعدے سے پہچان جاؤں گا، لیکن ان کے پاس تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں گی۔ کس کے برابر؟ پہاڑ، تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں۔ پھر اس کے بعد میں وہ نیکیاں ایک ایک کر کے اڑا دی جائیں گی، اس کے بعد وہ نیکیوں سے خالی ہو جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے رسول آپ ہم کو بتلا دیجئے، نشانی تو بتلائیے، ہم تو کم سے کم ہم ان میں سے نہ ہو جائیں۔ ہاں وہ تمہیں لوگوں میں سے ہوں گے، مطلب مسلمان ہی ہوں گے، نمازی، قاضی، زکاتی، حاجی ہوں گے، لیکن جانتے ہیں ان کے اندر کمی کیا ہوگی؟ ہاں خلوت میں، اکیلے میں جب کبھی انہیں گناہ کرنے کا موقع ملے گا تو وہ چوکیں گے نہیں۔ حرام کھانے کا، سود خوری کرنے کا موقع مل رہا ہے نا، پیسہ دے دیا آپ نے اور آپ نے طے کر لیا، بھائی صاحب میں 10,000 دے رہا ہوں، 11 ہم کو ملنا چاہیے اگلے مہینے میں، لے بھیا سود ہے تو، لیکن آپ اور وہ جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا ہے، تو یہ خلوت میں گناہ ہوا۔ آپ کے پاس کوئی آیا اور حرام کا پیسہ دے دیا، کہا چلو یار مقدمہ ہمارے خلاف، چلو ہم پڑوسی کا معاملہ ہے، چلو گواہی دے دو اور آپ کو ہم 20,000 دے دیں گے گواہی دینے کا، اور آپ جا کر کے دے دیے، ڈوبے آپ ڈوب گئے۔ تو میرے بھائی، آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہوگا؟ تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں گی، ساری کی ساری نیکیاں اس کی اڑا دی جائیں گی۔ اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اللہ کے رسول پہچان بتائے، کہا تم ہی لوگوں میں سے ہوں گے، نمازی سارے سب کچھ ہوں گے، لیکن جب خلوت میں موقع ملے گا، اب نوجوانوں میرے بچوں سن لو، خلوت کا مطلب تنہائی، اکیلے اسکول میں پڑھنے گئے ہو، کیا کر رہے ہو؟ ماں باپ دیکھ رہے ہیں وہاں، اکیلے کمرے میں سو رہے ہو، کوئی دیکھ رہا ہے، اکیلے آپ سردی کے موسم میں کمبل تان کر کے اندر سو گئے، فون چل رہا ہے، چیٹنگ چل رہی ہے، وہاں میسج کوئی دیکھنے جا رہا ہے، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے میرے بچے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ حرام کھانا بھی اس کے اندر شامل ہے اور حرام عمل بھی اس کے اندر شامل ہے۔ بس میں زیادہ لمبی گفتگو نہیں کروں گا میرے بھائی، بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں، اور اگر آپ مزید معلومات چاہتے ہیں، آپ کے پاس ہمارے شیخ موجود ہیں، اور ہمارے بھائی یہ جو ہیں فیروز بھائی، ابو ابراہیم، یہ اپنی طرف سے بیچارے جواب کبھی نہیں دیتے ہیں، یہ مجھ سے بھی کبھی پوچھتے ہیں، یہ آپ جب کوئی سوال کریں گے تو بڑے بڑے علماء سے پوچھ کر کے آپ کے پاس یہ ڈائریکٹ حدیث بھیجتے ہیں، ایسا نہیں کہ اپنی مرضی سے یہ ہے یہ جواب، یہ سوال نہیں۔ تو آپ کے پاس ایسے اچھے لوگ ہیں، آپ رابطہ قائم کیجئے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، نہیں جانتے ہو تو اہل علم سے پوچھو، بغیر جانے فتویٰ نہیں دینا چاہیے، بغیر علم کے کوئی ٹھپا نہیں لگانا چاہیے، بغیر جانے بوجھے کسی کہیں ہم جائیں گے ٹکرا جائیں گے، پھر بعد میں کیا ہوتا ہے جانتے ہیں آپ؟ جب کبھی کوئی چوک ہو جاتی ہے تو چوک ہو جانے کے بعد میں بڑے بڑے علماء تک رجوع نہیں کرتے ہیں، ممبر سے اگر ایک خطبے میں بول دیا کوئی بات، تو جب دوسرے خطبے میں جائیں گے اگر کوئی بتا دیا آپ نے غلطی کی، یہ حدیث آپ نے ضعیف پیش کر دی ہے، تو بہت نیک اور پرہیزگار کوئی مولوی ہوگا تو ایکسپٹ کرے گا، ورنہ اگر مگر کر کے ادھر ادھر کر کے اس کا وہ جواب دے گا۔ تو غلطی کرنے سے پہلے سوچئے، اللہ کے رسول کا فرمان صحیح مسلم کی حدیث بھی ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات بولے ورنہ چپ رہے، بولنا ہے تو اچھی بات بولو ورنہ خاموش رہو، اور ہمیشہ تحقیقی مزاج ہونا چاہیے۔ ہمیں اللہ نے جہاں پیدا کر دیا وہیں نہیں، باتیں اور بھی ہیں لیکن نہیں۔ اللہ سے دعا ہے میرا مالک ہم تمام لوگوں کو سننے اور سمجھنے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے رب قربانی آنے والی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی میں جو ہم جانور ذبح کریں گے میرے رب، نہ تو اس کا خون اللہ کے پاس پہنچے گا، نہ اس کا چمڑا پہنچے گا، نہ اس کا گوشت پہنچے گا، ہمارا تقویٰ پہنچے گا۔ تقویٰ دل سے، آپ کتنا بڑا بکرا 50,000 کا نہیں پہنچے گا کہ 50,000 کا روپیہ پہنچ گیا، اس کا گوشت پہنچا، آپ دل سے کر رہے ہیں وہ پہنچے گا۔ تو دل سے کوئی نیک عمل کیا کیجیے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔